کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو لیے چلیں گے. نعرے بھٹو، ساتھیوں، آج میں ایک بار پھر مردان پہنچا ہوں. اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز کا، ورکرز میٹنگز کا سلسلہ چل رہا ہے. کل ہم آباد آباد میں تھے، ہزارہ ڈویژن کا کنونشن تھا، اور آج یہاں مردان میں کنونشن ہو رہا ہے. میں ہمارے میزبان، ہمارے صوبائی تنظیم، ہمارا ڈویژنل تنظیم، ہمارا کارکن کے، عہدیدار کے، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آج کا کنونشن آپ نے کامیاب کروایا ہے. میں ذرا اپنے جو کچھ عہدیدار تھے ان سے مل رہا تھا یہاں پہنچنے سے پہلے، تو مجھ سے ایک شکایت کیا گیا کہ چیئرمین صاحب، ہم نے تو جلسہ کروانا تھا اور آپ کنونشن کے لیے آئے ہیں. تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ ہمیں ذرا اپنا یہ کنونشنز کا پروگرام مکمل کریں. انشاءاللہ تعالی ہم واپس آئیں گے اور مردان ڈویژن کا جلسہ ضرور ہوگا، جو اس کا انشاءاللہ تعالی الیکشن مہم کے سلسلے میں الیکشن سکیڈول اعلان ہونے کے بعد ہم ضرور اس سلسلے میں بھی واپس آپ کے پاس آئیں گے. ہم نے پاکستان کے عوام کو اور خاص طور پہ پختونخوا کے عوام کو یاد دلوانا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ہر دور میں آپ کی خدمت کی ہے، اس ملک کے عوام کی خدمت کی ہے. پسماندہ طبقے کے غریب عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خدمت کی ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے ان کے ساتھ دیا تو قائد عوام نے اس ملک کے غریبوں کو آواز دی، اس ملک کے عوام کو ووٹ کا طاقت دلوایا. قائد عوام نے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اٹھایا تھا، مگر اس نعرہ پہ پھر وہ اپنے دور الحکومت میں عمل درآمد بھی کیا. کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو.
قائد عوام نے آپ کے لیے جدوجہد کی، شہادت قبول کی، اور پھر اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھام لی۔ 30 سال کے لیے جد و جہد کرتی رہی، ایک عورت ہوتے ہوئے، خاتون ہوتے ہوئے 2 آمروں سے ٹکرائے۔ آپ کی مدد سے، آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی بہادری کی وجہ سے، آپ کا وفاداری کی وجہ سے، آپ کی غیرت کی وجہ سے وہ ایک نہتی لڑکی جنرل ضیاء سے بھی مقابلہ کی، جنرل مشرف سے مقابلہ کی، جدوجہد کرتی رہی اور اس ملک کے عوام کی خاطر شہادت بھی قبول کی، مگر کبھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اذان کیجیے، اذان کیجیے، اذان کیجیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں آج ایک بار پھر مردان میں آیا ہوں، بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کنونشنز کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بعد جلسوں کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ انتخابات کے شیڈیول کا اعلان ہونے کے بعد دوبارہ بھی مردان آؤں گا۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوام کی خدمت کی ہے، بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ بے نظیر نے خاتون ہو کر بھی وہ کارنامے انجام دیے جو کوئی اور دے نہیں سکتا۔ انہوں نے اس ورکرز کنونشن میں تمام شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا جو یہاں پر ورکرز موجود ہیں، وہ بھرپور تیاری سے آئے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پیپلز پارٹی کے پرچم بھی اٹھا رکھے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے نعرے بازی بھی ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، جبکہ جو پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما ہیں وہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں۔ بلاول بھٹو کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے، جب ہم انتخابات کے بعد، الیکشن جیتنے کے بعد جب اقتدار میں آئیں گے تو عوام کے مسائل کو حل کریں گے۔ شناخت بھی دیا، 18ویں ترمیم کر کے قائد عوام کا آئین کو بحال کروایا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال سیاسی جدوجہد کو مکمل کر کے وہ 18ویں ترمیم پاس کر کے، بینظیر بھٹو کی 30 سال سیاسی جدوجہد کو مکمل کر کے وہ 18ویں ترمیم پاس کر کے NFC ایوارڈ دلوا کے آپ کو اپنا وسائل کا مالک بنایا، پختونخوا کو اپنے وسائل کا مالک۔ یہ ایسے انقلابی اصلاحات تھے جو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی۔ اور صدر زرداری کے دور میں ہم نے وہ انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو شروع کیا، جس سے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملے اور ہم نہ صرف غربت کا مقابلہ کر سکے مگر ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی فلسفہ تھی ویمنز امپاورمنٹ کی، اس پہ بھی ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ایک ایسا پروگرام جو نہ صرف پاکستان میں کامیاب سمجھا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एक मिसाली प्रोग्राम कहा जाता है और हमने इंशाअल्लाह ताला इसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करना है। इजाफा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसलिए हालात जो आजकल के हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क में कितनी मुश्किलात हैं। आपको अंदाजा है कि ये मुआशी बहरान की वजह से जो तारीखी सतह पर महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अब पहुंचा है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है। इस महंगाई का हल, इस बेरोजगारी का हल, इस गुर्बत का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शंस में हमने जितवाना है, कामयाब करना है, ताकि हम अवामी राज कायम करें, अवामी राज कायम करें। जहां हुकूमत हो तो आपका हो, अवामी राज ऐसा हो जहां हुकूमत हो तो मजदूरों का हुकूमत हो, हुकूमत हो तो किसानों का हुकूमत हो, हुकूमत हो तो मेरे नौजवानों का हुकूमत हो। और इंशाअल्लाह ताला हम साथ मिलके पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकालेंगे। भाइयों, आपने अब अवाम को बताना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन वही पुरानी सियासत है जो कि 70 साल से एक रवायती सियासत चलता आ रहा है। अब हम इन मसाइल से निकल सकेंगे। जो पुराने सियासतदान हैं वो माजी में फंसे हुए हैं, वो ना आज के सोचते हैं, ना कल के सोचते हैं, ना मुस्तकबिल के सोचते हैं। मैं आपकी तरह माजी में हम फंसे हुए नहीं हैं। हमारा आज की परेशानी है, हमारा कल का परेशानी है। क्या चाहिए आपको भाई? नहीं, अब कन्वेंशन में है तो मैं समझा सकता हूं कि जमातों में और जमातों को कामयाब होने के लिए एक दो चीज बहुत जरूरी होता है। एक तो आपके पास आपका मंशूर हो, आपका नजरिया हो, दूसरा कि आपकी तंजीम हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, और तीसरा आपका डिसिप्लिन हो। और अगर पार्टी में ये तीन चीजें होंगे तो फिर वो पार्टी कामयाब हो सकता है। अगर हमने सिर्फ, वक्त तो आपका है, जीत तो पीपल्स पार्टी की है, सबको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीतनी है। तो मसला सिर्फ इतना भाई कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला तो पीपल्स पार्टी से हो रहा है, एक दूसरे के टांगे खींच रहे हैं। अगर ऐसे ही हम करते रहेंगे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नाइंसाफी होगा, ये कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ नाइंसाफी होगा। हमने आपस के
جو اختلافات ہے ان اختلافات کو چند مہینوں کے لیے بھولنا ہے. چند مہینوں کے لیے میرے خاطر آپ نے بس چند مہینوں کے لیے آپس کے اختلافات بھول کے ایک ہونا ہے. اس پرچم پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم کو ہاتھ میں لے کے ہم نے سب ایک ہو کے آگے بڑھنا ہے. اور اگر ہم سب ایک ہو کے مقابلہ کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی اور سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کا مقابلہ کر سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئی سیاست متعارف کروانا چاہتی ہے جس سے ہم یہ تقسیم کی سیاست، یہ نفرت کی سیاست، یہ گالم گلوچ کی سیاست کو پیچھے چھوڑ کے نئی روایتیں قائم کرے اور وہ نئے انداز میں اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. اس محنت کے لیے، اس کام کے لیے مجھے آپ کی ساتھ چاہیے. انشاءاللہ تعالی اگر آپ میرے ساتھ دوں گے، اگر آپ میرے ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ نہیں روک سکتی. ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، بے روزگاری سے ہے، غربت سے ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ان تمام مسائل کا حل نکالیں گے. انشاءاللہ پی ایس ایف کا بھی حکومت ہوگا، پی وائی او کا بھی حکومت ہوگا، جے ایل او کا حکومت ہوگا. ساتھیوں، میں آپ پہ، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمارا سوچ ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ہم پاکستان کے عوام کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارا بنیادی اصول ہے کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اور عوام کے پاس یہ حق ہے، عوام ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کے حکمران کون ہوں گے. میں پاکستان کے عوام کے ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہوں. جو بھی پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے وہ تو ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر میرا ایک جو پاکستان کے عوام سے انشاءاللہ تعالی الیکشن مہم جلد شروع ہوگا تو میرا وعدہ ہے کہ جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے وہ نامکمل مشن کو مکمل کریں گے. پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت ہے. ہم نے ہمیشہ عوام پہ بھروسہ کیا ہے اور آج بھی ہم باقی سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں جو میدان میں موجود ہیں، ان سب کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ بھی پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کریں، اپنا ہی سیاست پہ بھروسہ کریں، اپنا ہی پنچور پہ بھروسہ کریں، دائیں بائیں نہ دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، عوام کی طرف دیکھنا ہے.
اگر ایک بار پھر کسی کو مسلط کیا جاتا ہے، اگر ایک بار پھر الیکشن نہیں سلیکشن ہوتا ہے، تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے، اور پاکستان کے عوام نے پہلے بھی سلیکٹڈ راج کو بھگتا ہے، اور اب آگے جا کے پاکستان کے عوام سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے۔ یہ ووٹ کا حق، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو دیا ہے، اور اب آپ نے اس ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے، اور ایسے استعمال کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بھی روشن ہو، پاکستان کے جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ان کا مستقبل بھی روشن ہو، پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان ایک ایسا ماڈرن ریاست بنے جو پوری دنیا میں جا کے سر اٹھا کے کام کر سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جوانوں میں اتنا صلاحیت ہے کہ ہم ساتھ مل کے اس ملک کو، پاکستان کو دنیا کے ایک بڑا ملک بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں جانتا ہوں کہ آج بھی وہ لوگ جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں۔ ایک زمانے میں یہ الیکٹیبلز کی سیاست شاید چلتا تھا، اور آج بھی الیکٹیبلز کا اپنا اہمیت تو ضرور ہوگا، مگر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو سیاستدان مسلم لیگ مہنگائی لیگ میں شامل ہوں گے وہ تو الیکٹیبلز نہیں رہیں گے بھائی، وہ شاید پہلے الیکٹیبلز تھے۔ جس دن وہ اس جماعت میں شامل ہوئے وہ اب الیکٹیبلز نہیں رہے۔ اب برا نہ مانے، یہ اب زمینی حقائق ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے۔ پاکستان کے عوام کا اپنا سوچ ہے، اپنا شعور ہے، اور اب ان کا حق ہے جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہے۔ میرا یہ کوشش ہوگا کہ شہداء کی جماعت، قائد عوام کی جماعت کا منشور کو میں آگے لے کے چلوں، میں پاکستان کے عوام کو سمجھائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کیا ہے۔ ہمارے تو بنیادی اصول ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، سوشلزم ہمارا معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میں تو پاکستان کے عوام کو بتاؤں گا کہ ہمارا نعرہ ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے نعرے ہیں، آپ کو نیا نعرہ لے کر آنا چاہیے۔ اگر آج بھی ملک میں مہنگائی ہے، اگر آج بھی ملک میں غربت ہے، اگر آج بھی ملک میں بے روزگاری ہے، تو ہمارا نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان ہی رہے گا۔ جب تک میں گھر گھر انشاءاللہ تعالی روزگار نہیں پہنچاتا ہوں، جب تک میں گھر گھر انشاءاللہ روٹی، کپڑا اور مکان نہیں پہنچاتا ہوں، تب تک یہی ہمارا نعرہ رہے گا، یہی ہمارا فلسفہ رہے گا، یہی ہمارا نظریہ رہے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہمارا جو نعرہ ہے وہ کامیاب ہوگا، ہمارا جو منشور ہے وہ کامیاب ہوگا، ہمارا تیر کامیاب ہو کے عوامی راج قائم کریں گے، جس سے ہم نہ صرف اس صوبے کے مگر انشاءاللہ تعالی
پورا وفاق کو ہم ہی چلائیں گے. جی اعلیٰ وزیر اعظم بھی ہوگا, جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ بھی ہوگا. پچھلی دفعہ ماضی میں جو بھی ہوا ہے سو ہوا ہے. اب ہم نے آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ساتھ مل کے محنت کرنا ہے, ساتھ مل کے جدوجہد کرنا ہے. ہم نے اپنے لیے نہیں سوچنا, ہم نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہم کامیاب ہوں گے. ایک بار پھر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آج آپ کا جو مردان کا کنونشن ہے وہ کامیاب رہا ہے. انشاءاللہ تعالی کل ہمارا ملاقات پشاور میں ہوگا. پشاور میں انشاءاللہ تعالی کل پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشن ہوگا, اور وہاں سے پھر دیر کی طرف, پھر چترال کی طرف ہمارا سفر ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. جی اے بھٹو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مردان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے پرجوش خطاب کیا, کہا کہ پاکستان اب پرانی سیاست کا روادار نہیں ہو سکتا. نئی سیاست اور نئی جو لیڈرشپ ہے اس کو سامنے لانا ہوگا. پرانے سیاستدان ماضی میں ہی رہتے ہیں, ہم اب نئی قیادت کو سامنے لانا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب ساتھ مل کر ملک کو تمام مسائل سے نکال لیں گے. یہ بھی کہا کہ کوئی اور جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو مسائل سے نکال سکے. صرف پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے عوام کو ان کے وسائل کا مالک بنایا, اور یہ کام صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. بے نظیر بھٹو نے کسانوں کو ان کی زمینوں کا مالک بنایا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم نے شروع کیا جس سے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے.